جی ضیاء الحق کے دور میں، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن بہرحال اب ایک واقعہ پیش آیا، پھانسی دی، جی پپو کا، چڑھا دیا پپو گیا. لڑکے کا نام تھا پپو، جی جی اور اس کو جی وہیں جگہ جی اس کے قاتل کو پھانسی دی گئی جہاں سے اس کی باڈی ملی تھی. اور اس کے بعد یقین کیجئے تاریخ میں، کتابوں میں اور آرکائیوز میں اور ڈپٹی کمشنر کے نوٹس میں یہ بات لکھی ہے کہ 3 مہینے تک پولیس بیکار بیٹھی تھی، کوئی مقدمہ قتل یا چوری لاہور شہر کے اندر کم از کم نہیں ہوا تھا. تو اب بے شک. آپ کا وہ جو موم بتی مافیا آپ نے نام لیا، یہ بڑا اچھا دیا ہے. پہلے وہ کہتے ہیں انصاف کرو، جب انصاف کرو تو وہ کہتے ہیں سزائے بھی ہمارے مطلب کی دو. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا جاوید بھائی؟ کہ پاکستان کا اس وقت شرافیہ جو ہے، عقلی شرافیہ اور ریاستی اور سیاسی شرافیہ، یہ کسی اور کے کہنے پہ چل رہا ہے. سزائیں کیسے دینی ہے ہم نہیں فیصلہ کریں گے، کوئی ہمیں بتائے گا ہم نے کیا کرنا ہے، رائٹ اور رانگ کیا ہے کوئی ہمیں بتائے گا. ہم نے اب غور کیجئے، ہمارے سپیریئر جوڈیشری کا ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے آپ نے ٹک ٹاک بند کر دیا، آپ نے پاکستان کو 100 سال پیچھے کر دیا. اب اس پیچھے کر جاہل، مطلب خدا کا نام ہے، اگر ٹک ٹاک ترقی کا ضابطہ ہے تو عدالتوں کو کرے پیک، 2-4 بنائے ایپس، ان کے اوپر ڈالیں ڈیٹا اور انصاف گھر بیٹھے لے. پھر اس کی طرف گھر کیوں نہیں بیٹھے. آتے؟ جہالت کی، بے شرمی کی، لا علمی کی اتنی زیادہ بھرمار ہو چکی ہوئی ہے. اور وہ بھی کہاں پہ کہ مثال کے طور پہ کپتان نے کہا کہ جناب آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں. اب پڑھانا کیا قرآن؟ چڑھتے ہوئے دعا، اترتے ہوئے دعا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تھنک ٹینک، کہتے ہیں جناب بچوں کے دماغ بھر جائیں گے، اوور لوڈ ہو جائے گا. اس کا وقت کو یہ نہیں پتا کہ بچے کی میموری کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے. صرف 2 کتنی دعائیں ہوتی پڑھنے ہے. سے بچہ اگر اوور لوڈ ہو جائے گا تو وہ آپ کا تھنک ٹینک اگر ایجوکیشن سیکٹر میں بیٹھا ہے اور وہاں پہ وہ پلان کر رہا ہے تو پھر میرے اور آپ کے منہ پہ سوائے کالک کے اور کیا ملا جائے گا؟ کیا ہو جائے.